دعوت دے رہا ہوں اس عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جو یقیناً لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، بے مثال عزتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا، محبتوں سے استقبال کیجئے ہم سب کے محبوب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج محمد اویس رضا قادری تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ ان کے فوراً بعد عالمی شہرت یافتہ ثنا خان لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن الحاج محمد شہباز قمر فریدی آخر میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے الحاج محمد اویس رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت، ذوق، شوق، عقیدت، احترام اور توجہ کے ساتھ پیارے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی صد آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی صد آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر گیا داخل رحمت وہ ہم سب اس شعر کو سننے سے پہلے ایک حدیث نہ سنا دوں اور حدیث بھی ایسی کہ جس کے راوی ہیں نا صرف ان راویوں کے نام پڑھ کر کسی مجنون پہ دم کرو تو ٹھیک ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی رضا امام علی رضا نے روایت کیا اس طرح سے کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا آپ فرماتے کہ میں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا وہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا آپ فرماتے کہ میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا اور آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد مولا علی سے سنا اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد مصطفیٰ سے سنا اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سنا اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر لی ہم نے ذکر کیا نا اللہ قبول بھی کر لی عرض غلام فقیر گیا داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
مہینہ سفر المظفر کا ہے. سن لیجئے سفر مظفر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ مہینہ جو ہے بلائیں آتی ہیں، یہ معاذ اللہ کہتے ہیں منحوس کہتے ہیں معاذ اللہ. نہ یہ تو مظفر ہے. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ جس میں پتہ نہیں بڑی بڑی ہستیوں کے آراس آتے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں جن کو اس مہینے میں وصال ملا. اور یہ مہینہ جیسے ہی رخصت ہوتا ہے تو ربیع الاول شریف آتا ہے. تو ماہ سفر میں کئی بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے. انہی میں سے سیدہ اعلیٰ حضرت تھا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے گئے، وہ سویلا نظر پھرتے گئے، وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا نظر پھرتے گئے، وہ سویلا نظر پھرتے گئے، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر، حضور فنا فنا امتی نے سلام عرض کیا، حضور آپ کے فنا فنا امتی نے آپ پر درود بھیجا. فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود پہنچاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، تو لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. اللہ والوں کی نگاہیں تو دیکھو، میرے اعلیٰ حضرت کی نگاہ تو دیکھو کیا کیا دیکھ رہی ہے. جو دیکھا وہ بتا بھی رہی ہے کہ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہائے ہائے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں،
اس گلی کا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سرکار کھلاتے گئے، سرکار پلاتے گئے، سلطانوں گدا، سلطانوں گدا سب کو میرے سرکار نبھاتے گئے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں۔ جوانی والے وہ استاد قمر جلالی کا مجھے شعر یاد آ گیا، سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں وہ ذرا وہ جوانی والا اسٹائل سنائے مجھے وہ نا، تو میں وہ شعر سناتا ہوں آپ کو۔ استاد قمر جلالی کہتے ہیں کہ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ہے قمر، بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ہے قمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خاں جو ہے نا وہ ہمیشہ جوانی رہتا ہے۔ اب میری نگاہوں میں جھجتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جھجتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جھجتا نہیں کوئی، کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدنت میں ہے تاب سخن
حیرت میں گڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، وہ سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اور ذکر سب ٹھیک ہے، ذکر سب ٹھیک ہے جب تک نہ مذکور ہو، اور نمکی حسن والا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلانا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، بس جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، بس جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور میرے آقا جدھر سے بھی دیکھو، دائیں سے دیکھو کہ بائیں سے، آگے سے دیکھو کہ پیچھے سے، 1400 سال پہلے دیکھو کہ اب، مدینہ منورہ میں دیکھو کہ دور سے، دیکھنے والوں نے کہاں کہاں دیکھا، گولڑا کے تاجدار پیر مہر علی شاہ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی یوم وصال اسی مہینے آپ نے وادی ہمراہ میں دیکھا، 14 صدیاں گزرنے کے بعد دیکھا تو کہتے ہیں ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چھمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہمت بریاں، دو ابرو
قوس مثال دسن جتی نوکے مزاد تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہانا اس صورت نو میں جانا جانان کے جان جہانا سچ آقا تے رب دی مشانہ کھا سچ آقا تے رب دی مشانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا اے گستاخ اکھی کتے جاڑیاں جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار کندیے حلیمہ کندیے حلیمہ حلیمہ کندیے حلیمہ کندیے حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا عرشاں دا تارا ایک دن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے How old are you؟ جبریل کہتے ہیں حضور مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک تارا تھا وہ تارا جو ہے وہ 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا حضور مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے محبوب پوچھتے ہیں جبریل تجھے پتا ہے وہ تارا کون؟ اللہ نہیں سمجھے ابھی آپ پہنچے نہیں اللہ حضور کی حقیقت اللہ اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا جبریل تجھے پتا ہے وہ تارا کون تھا جبریل کو نہیں پتا وہ تو حضور نے بتایا تب پتا چلا فرماتے ہیں وہ سن جبریل وہ تارا میں ہی تھا کندیے غلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا ٹکڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ ٹکڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ہاں قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے بس اتنا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم معراج کی شب آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح الامین رک گئے روح الامین تو بولے یہ سرور دی کہ تیری منزل گئے یہی آگے اب جائیں گے ہم جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سونگ لو سونگ لو
سونگ لوں سونگ لوں سونگ لوں سونگ لوں خوشبو گیسو محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ لبن لالا اور چمپا کا نکھار جس کی نکھت ہے قربان گلو گلو سمن نہ پائے آہوے ختن پات چمن بھوے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار جیسے میرے سرکار ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے سننے کی بات ہے سننا. یہ آنکھوں والوں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت آنکھ والے, میرے اعلیٰ حضرت آنکھوں والے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 70,000 پردوں میں بھیجا. کتنے؟ 70,000. سنیے گا, امام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب ایک پردہ بھی ہٹا دیتے ان 70,000 میں سے ایک پردہ اگر حضور ہٹا دیتے تو یہ دنیا کا سورج جو ہے وہ جل جاتا. 70,000 پر تشریف لائے حضور, ایک پردہ ہٹا دیتے نا تو پھر سورج جل جاتا. اللہ اکبر. حضور کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ ساری زندگی ساتھ رہنے والے, سفر میں ساتھ, حضر میں ساتھ, غار میں ساتھ, مزار میں ساتھ, صدیق اکبر اور ان کا علم کے ساتھ. ایک دن ہمارے آقا نے پوچھا اے صدیق یاد ہے؟ بس اتنا پوچھا. سمجھانے کے لیے میں کہوں بشیر بھائی یاد ہے تو بشیر بھائی کہیں گے کوئی ہنٹ تو دو, کیا یاد دلا رہے ہو, کوئی اشارہ تو دے دو, کس بات کے متعلق پوچھ رہے ہو. کمال جاؤ صدیق اکبر کے علم پر. جب حضور نے فرمایا صدیق یاد ہے تو آگے صدیق اکبر یہ نہیں کہتے کہ حضور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, بلکہ کہتے ہیں حضور یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے. صرف یاد نہیں, یاد بھی ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں, الستو بربکم, تو سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں. تو کہتے ہیں کہ حضور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا تو آپ نے کہا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ ایسے علم والے سے میرے آقا فرماتے ہیں صدیق محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑتا بس یہی کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی. بشیر بھائی آپ کی نظر سے, بشیر بھائی اور میں آج سے جسے نہیں جانتے, میں تو بچہ تھا تب یہ جوان تھے اور مجھے یاد پڑتا. اچھا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچپن سے سنتے ہیں. تو میرا پہلا والیوم آیا تھا 1983 میں, 1983 میں. تو بشیر بھائی اور ہم ایک ساتھ ہی گئے تھے ریکارڈ کروانے کے لیے.
اللہ ماشاء اللہ. ہمیں یاد ہے کچھ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. تو الحمدللہ ان کے ساتھ بڑا ایسا گزرا ہے. الحمدللہ ولی صفت انسان ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے. اور جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرمائے. آمین. ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے لیے. تو بات چل رہی تھی شعر پر. بشیر بھائی کی نظر کرتا ہوں. ابھی ہم نے کلر کر دیا. یہ کلر ہو گیا، اندر سارے سفید ہی. سن لیجیے گا. زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نعت نعت پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نعت نعت پھر نہ ہوئی. غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے. جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان 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 تجلا کہوں تجھے، اے جان 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 تجلا کہوں تجھے. اے کاش سمجھ میں آ جائے. اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی. کئی بات بندہ خاموش کے بھی کر لیتا ہے، بلکہ خاموشی تو وہ بات بھی کر جاتی ہے جو زبان نہ کر سکتی. یہ بڑے اعلیٰ مقام کا شعر ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہی کو پتا، یہ اعلیٰ حضرت جیسوں کو. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، اور چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. اسے کلام کے میں اب دو تین شعر اور پڑھتا ہوں. کہ ان ساتوں حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ان ساتوں حسین آنکھ نے لم یاتی نغیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. ان ساتوں حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، اور یہ شان لطافت ہے. کاش سمجھ جاؤ. حضور 70,000 پردوں میں تشریف لائے، اور 70,000 پردوں میں تشریف لانے کے باوجود عالم یہ ہے کہ سایہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تم ساتوں حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی.
سے میرے سرکار ہے، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی۔ ہاں عالم کے شش جہت، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے شش جگت، امام کہتے ہیں شش جگت سمت مقابل، حضور کے آگے شش جگت سمت مقابل، شب و روز، دن کا سورج ہو کہ رات کا اندھیرا، حضور کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہو هو السمیع البصیر ہے، وہ بہت اچھا سنتا بھی ہے، بہت اچھا دیکھتا بھی ہے۔ یہ ہو کی زمین اگر حضور پر لٹائی جائے تو پھر معاملہ ہوگا جس محبوب کو ہم نے سیر کرائی نا رات کے وقت، وہ اچھا دیکھتا بھی، اچھا سنتا بھی ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ اعلیٰ کہتے شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، ارے دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، والنجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جو وہ معراج سے لوٹے۔ اسی آیت اسی صورت میں ہے نا، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے محبوب کی نگاہوں کی تعریف کر کہ وہ کیسے جلوہ دیکھا، نہ حد سے بڑی نہ، اللہ اکبر۔ عالت کہتے ہیں کہ ون نجم کے اندر حضور کی بینائی کی دھوم مچی ہوئی ہے، دھوم مچی ہوئی ہے، دھوم، میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ پھر پڑھتا ہوں، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کے دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی۔ حضور دیدار باری تعالیٰ کے بعد جب آ رہے تھے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ لمبا واقعہ ہے، پورا بیان نہیں کرتا، صرف اتنا بیان کرتا ہوں کہ ان کی گزارش پر حضور بار بار جاتے، بار بار جاتے۔ تو یہ بار بار بھیجنا تو اصل کیا تھا؟ پہلے اللہ 5 دے دیتا، 50 سے 5 کی، اللہ پہلے ہی 5 دیتا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کو معلوم ایسا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا تھا، ربی آرینی، دیدار مانگا تھا، تو انہیں جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دے سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی آرزو تھی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر کھڑا فرمایا کہ میں دوں گا 50، جب آئے تم دوبارہ بھیجنا، پھر آئیں گے مجھے دیکھیں گے، میں 5 کم کروں گا، پھر آئیں گے تو پھر دیکھ لینا، مجھے نہیں دیکھ سکتے، اسے ہی دیکھ لینا جو مجھے دیکھ کر آئے۔ 9 بار ملے تھے راہ میں، 9 بار کس لیے موسیٰ؟ یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے۔ میں شعر پڑھ رہا تھا، سنو، کہ یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی،
آنکھوں والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام، دیدار کی طاقت ہو تو بردار وہی کو۔ ہاں یہ دیکھنا بھی ہمت والوں کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مانگی تھی نا، وہ دیدار مانگا تھا تو اللہ نے تجلی فرمائی کوہ طور پر، تو وہ جل کر جب خاک ہو گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تو اس تجلی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ نور آ گیا کہ کوئی ان کی آنکھوں میں دیکھتا نا تو آنکھیں نابینا ہو جاتی، پھر اس کے بعد کوئی ان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تجلی میں یہ وہاں جلوہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جیسے میں سرکار ہے ایسا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، زمین نے دیا تانا آسمان سے، وہ تانا کیسا تھا کہ آسمان کی کمر جھک گئی۔ وہ تانا کیسا تھا سنو، آسمان اور زمین کا مکالمہ ہوتا ہوں، مکالمہ عشق کی زبان میں۔ آسمان نے زمین سے کہا زمین سن، مجھ پر سورج ہے، سورج ہے، مجھ پہ چاند ہے، تارے ہیں، کہکشائیں چنی ہیں، چنا ہے، یہ ہے وہ ہے، تیرے پاس ہے؟ زمین نے سن تو لیا، اور ساتھ میں عرض کیا آسمان سن، میں تسلیم کرتی ہوں تیرے پاس چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب تیرے پاس ہے، لیکن اے آسمان سن، مجھ پر مدینہ ہے، تیرے پاس ہے، میرے پاس مدینہ ہے، میرے پاس حضور ہیں، مجھ میں ہیں، مجھے سعادت ملی ہے، تیرے پاس ہے؟ اور یہ تانا سن کر اس کی کمر جھک گئی، لا جواب۔ امام کہتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ گئے، وہ رتبہ ہے ہمارا، اعزاز یہ حاصل گئے تو حاصل گئے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اور اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، اس رنگ کا اس شان۔ ویسے تو جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے شبیہ دیکھتے ہیں گنبد خضرا یاد آ جاتا ہے، لیکن جو گنبد خضرا کا رنگ ہے اور جو اس کی شان ہے وہ یہاں تو نہیں نا۔ کیوں؟ سنیے گا، اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، ارے گنبد تو بہت ہے، گنبد تو بہت ہے مگر خضرا نہیں کوئی، گنبد تو بہت ہے مگر خضرا نہیں کوئی، اس سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا۔ خالد محمود خالد نقشبندی مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ میری ترجمانی کر گئے، ہاں یہ میری طرف سے کہہ گئے، قسم خدا کی کہ سرکار کی رحمت نے
مگر خوب نوازا، پر یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی۔ سبحان اللہ خالد احمد خالد صاحب ہی کے کلام کی فرمائش کی اور قسم سے بات ہوئی ہے، جب تک حضور موجود ہیں، جب تک حضور موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے محبوب جب تک آپ موجود ہیں نا ان میں، اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا۔ اجتماعی عذاب نہیں آتا، پہلے کی امتوں میں آ جاتا تھا، بستیاں الٹ جاتی تھیں، پتھروں کی بارش، شکلیں بندروں جیسی، اور جو کام وہ کرتے تھے کیا ہم میں وہ کام نہیں؟ جس وجہ سے ان پر عذاب آتا تھا کیا آج ہم وہ کام نہیں کرتے؟ یہ جو بچے ہوئے ہیں نا یہ حضور کی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کافروں پر نہیں کرے گا، تو ہم تو مومن ہیں، اللہ ہماری لاج رکھ لے، اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ اور بات وہی پکی بات ہے، سچی بات ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے گئے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی غم پہ چلتے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کون کون جاتا ہے؟ انگریزی بولنے والا بھی جاتا ہے، اردو بولنے والا بھی، عربی بولنے، فارسی بولنے، ہندی، سندھی، گجراتی، میمن، پشتو، پوٹھوہاری، سب کی سنتے ہیں۔ ابھی سنو میرے بات سنو بھائیو، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں سنو، ہم کس کریم آقا کے امتی ہیں، ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ہر زبان بولنے والا جاتا ہے، حضور سب کی سنتے ہیں۔ اور حدیثیں اٹھاؤ پڑھو، حضور کی بارگاہ میں جانور بھی آتے ہیں، حضور ان کی بھی سنتے ہیں اور ان کا مداوا بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی بات۔ تو جو گونگا ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، تو کیا اس کی نہیں سنتے؟ میرے آقا سب کی سنتے ہیں، وہ گونگوں کی بھی سنتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ سن لو، حضور غوث اعظم جو لاڈلے شہزادے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ۔ تو غوث اعظم کا دیکھنا یہ ہے، تو پھر حضور کا دیکھنا، میرے آقا کی نگاہ ہر جگہ دلوں پر ہوتی ہے، دل کے اندر جو خطرہ ہے نا، خطرہ حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پل، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، ارے اب
نے کبھی دیکھا روڈ پہ آپ جا رہے ہو تو کوئی بائک والا بیچارہ گر گیا ہو؟ دیکھتے جب کوئی بائک والا گرتا ہے تو سب اس کے پاس کیسے لپکتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے. جب تک گرا نہیں تھا کوئی دیکھتا بھی نہیں. ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. جب تک گرا نہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، جیسے ہی گرا سارے لپکے. تو یار آپ کھڑے کیوں ہو نا؟ گرا دو نا اپنے آپ کو. پھر گرے ہوئے کو کوئی گراتا نہیں بلکہ سہارے ملتے. واہ 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 اللہ کرے سمجھ میں آ جائے گا. واہ واہ. ایسے پہلے کہ کوئی گرائے وہ خود ہی گر جا، اور جب گر جاؤ گے تو پھر کہو گے کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، گلے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. گھر وہی مشک مار ہوتے ہیں، گھر صرف یہ تھوڑی ہے دنیا کی زمین کے اوپر، اصل گھر تو نیچے ہے. پتہ نہیں کتنا رہنا ہے، اصل گھر تو نیچے ہے، پتہ نہیں کتنا رہنا ہے. تو گھر اوپر ہو یا نیچے، گھر وہی مشکبار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے گئے نا مزار پہ بھی. آپ نے دیکھا نہیں کیسی خوشبوئیں آ رہی تھی، رونق کیسی تھی. ہر کوئی کھڑا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. کیسا آباد ہے. انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا، جتنا کیا نا اللہ نے اس سے زیادہ چرچا کی تھی. یہ وعدہ ہے رب کا، فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو میں رب تمہارا چرچا کروں. انہوں نے ذکر کیا، اللہ نے چرچا کی. آج دور دور سے کہاں کہاں سے عوام آ رہی ہے، ایسے ہی آ رہی ہے، ایسے تو نہیں آئی نا. یہ کرم ہے ان پر، انہوں نے زندگی گزاری، ایسی گزاری کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا. جب فنا کر دیا تو پھر بقا ملی. فنا بدرت بقا بپرت، زہر دو جہت بگرد سرت، مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کما تمہارے لیے. زندگی حضور کے لیے گزار دی. تو ہمیں اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں. اگر زندہ رہنا ہے نا تو مارنا ہوگا خود. ہم زندہ رہتے ہوئے مر جائیں گے نا، مر جاؤ موت سے پہلے، حدیث پاک ہے، مر جاؤ موت سے پہلے. زندہ رہتے ہوئے اگر کوئی مر گیا، اپنے آپ کو مار لیا اللہ کے لیے، تو پھر وہ زندہ ہوگا. تو یہ شعر پڑھ رہا تھا تو ذہن میں نکتہ آ گیا، میں بیان کر دیا. مجھے بیان بھی سے آتا نہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے ایسی کبھی کبھی بات کر لیتا ہوں، گفتگو کر لیتا ہوں، اللہ کرے کہ اتر جائے. پھر سنو، گھر وہی جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں. یہ ہمارے مدنی شریف تشریف لائے، ہمارے وہیں رہتے ہیں مدنی، یہ ہمارے مدنی ہے ماشاءاللہ. اور کراچی میں سے کراچی آئے ہیں سننے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دو بندے اور بھی ہیں کراچی سے سننے کے لیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو چسکا پڑ جائے نا، کسی چیز کا چسکا پڑ جائے نا تو پھر مزہ نہیں آتا. وہ چسکے پہ شیخ نو جبریل امی نوری فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن وہی نوری فرشتوں کے سردار جبریل جو ہیں جب حضور کے پاس آتے ہیں تو بشر بن کے آتے ہیں.
حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضور کے ایک صحابی تھے، بڑے خوبصورت، بڑے خوبصورت، اتنے حسین تھے کہ اپنے چہرے پر نہ وہ چادر رکھا کرتے تھے کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ ایک بات کروں، وہ جس کے پاس ہے نا وہ چھپاتا ہے۔ میں گہری بات کروں، جس کے پاس ہے وہ چھپاتا ہے، یہاں نہیں ہے تو مطلب میک اپ۔ واہ 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 واہ، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا نا تقریر نہیں آتی مجھے، گفتگو کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی۔ یہاں ہوتا نہیں، وہ کہتا میک اپ، مجھے اونچا تو کر، نظر تو آؤں کچھ میں۔ کیا کریں جی، آج کل کے مرید جو ہے نا وہ اپنے پیروں کے چہروں پر جو نا وہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ عجیب دور آ گیا ہے، عجیب دور۔ جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ تو چھپا لیتا ہے کہیں فتنہ نہ ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بڑے حسین صحابی تھے، تو جبریل ان کی شکل میں آتے، یعنی کہ نوری فرشتوں کے سردار خیر البشر کی بارگاہ میں بشر بن کر، واہ واہ، اور آتے کتنا لکھا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل جو ہے کم و بیش 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، آپ نے پردہ فرمایا۔ ان 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ، ذرا کیلکولیٹر ہے تو حساب تو کرو، پر ڈے ایوریج کیا آئی؟ اور پھر آنے کی بات ہے، جانے کا نہیں بتایا کہ کتنی دیر رکتے، بار 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 بار۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آ رہا گیا آدمی بن کر فرشتہ نور کا، بار بار میں چسکے میں بات کر رہا ہوں، آ رہا گیا آدمی بن کر فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا۔ چسکا جب پڑ جاتا ہے نا تو بندہ پھر یہاں سے وہاں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ یہ محبتیں اور بڑھائے آپ کی۔ بہت کچھ میں دیکھ رہا ہوں، آج انگلینڈ سے بھی کئی لوگ تشریف لائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے، دور دور سے آئے ہیں۔ تو محبوب کی محفل کو محبوب بلاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کلام کون سے چل رہا تھا؟ نہیں کلام پر روک لیتی ہے آپ، اس کا مقطع رہ گیا، مقطع، اور مقطع بھی کمال ہے، کمال۔ اجالے سمٹ جاتے ہیں جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اجالے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اندھیرا 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 اندھیرا۔ تو یہ تو ہے دنیا کا سورج، یہ ڈوبتا ہے تو پھر اندھیرے لاتا ہے۔ لیکن ذکر سرکار کے جو ڈھلتے گئے، چلے ایک کلام میں پیش کر کے پھر چند اشعار پڑھ لیتا ہوں۔ جنتی تو امیر غرم میں فقیر عجم، تو امیر غرم، تو امیر غرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، تیرے گن اور یہ لب یا رحمت للعالمین، عالمین عالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا کجا
البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز اختر خطبہ تیرا آفاق تیرے یا رحمت للعالمین تو کجا بل کجا تو حقیقت میں صرف احساس تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس تو حقیقت میں صرف احساس 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 تو سمندر ہے تو حقیقت میں صرف احساس تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہے میرا گھر خاک میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہی سدرۃ المنتہی سدرۃ المنتہی مجھے بہت ہی پسند ہے کیونکہ میرے حسب حال میرے حسب حال میں کیا میری اوقات کیا میرا ملبوس گئے پردہ پوشی تیری او مجھ کو تابے سخندے خاموشی تیری کوئی اور ہونا غلام نکما ہونا تو لات مار کے نکال دے نہ کام کا نہ کاش کا دشمن اناج کا نہ فرمانیوں پہ نہ فرمانیاں چل نکل لیکن کیا حضور نے ہمیں نکال دیا دانا پانی بند کر دیا حضور نے ہماری نافرمانیاں دیکھ کر حضور نے منہ پھیر لیا یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے کہ ابھی تک نبھایا ہوا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تیرے کرم سے بنی ہوئی ہے تیرے کرم سے بنی رہے گی انشاءاللہ دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے اور آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ اور دل سے نکلے صدا تو کجا کجا بھائی محمود الحسن نے مجھے اشارہ کر دیا ایک شعر کے لیے آہا اور یہ ہے عاشقوں کا یہ عشق والوں کا شعر ہے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 تو اثر میں دعا تو جا من کو جا غوث پاک کی منقبت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2 شعر پڑھ دوں تاکہ مدینے کا مسافر جو دینے والا ہے نا وہ خوش ہو جائے اہل مدینہ کی دل جوئی بہت ضروری ہے میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اہل مدینہ کی برائیاں بیان نہ کرو اگر دیکھ بھی رہو نا تو خاموش ہو
بیان نہ کریں تو مدینہ شریف پہ رہنا بھی بڑا کمال ہے، بڑا شرف کرتا ہے۔ ان کی فرمائش کچھ دو شعر، مقتا، مطلع، مطلع اور انترا، مطلع، انترا اور مقتا، محبت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نعتیں سنتے ہیں تو سمجھیں بھی۔ اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے پھر کہتا ہوں، اللہ کرے کہ واقعی ہماری زبان حضور کے لیے۔ آمین۔ دیکھو جس کے لیے یہ بات کرتے ہیں نا کہ دہن میں ذبح تمہارے لیے، تو جب حضور کے لیے ہے تو پھر کچھ اور نہ نکلے۔ اللہ واقعی جن کی زبانیں حضور کے لیے ہوتی ہیں نا تو پھر اس کے منہ سے گالیاں نہیں نکلتی۔ اللہ سبحان اللہ۔ دہن میں ذبح تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، غم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھتے جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا۔ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن وہ بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن وہ بھلے، اور لیوا کے تلے، لیوا کے تلے سرنوں میں کھولے، لیوا کے تلے سرنوں میں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات۔ میرا ولیوں کے ایمان سبحان اللہ۔ دے دو پنجتن کے نام، ہم نے چھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولی سل گئے سجائی بڑی دیر سے۔ تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی۔ پر آئی جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے۔ دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے ہیں خبر ملی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے ہیں خبر ملی گئے، خبر ملی گئے۔ ذرا میرے گھر بھی آؤ، ذرا میرے گھر بھی آؤ، للہ کرم فرماؤ، میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے، پھر میرا میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے۔ آخر میں ایک امپورٹنٹ بات پھر میں جاتا ہوں، مثال کے ذریعے جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے، گہری بات کریں تو سمجھ شاید کسی کو نہ آئے، چھوٹی آسان۔ ابھی اب ہم نے دیکھا عید قربان گزری تو سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانیاں کی جن پر واجب تھی۔ تو آپ نے دیکھا کسی نے بہت بڑا جانور لیا، کسی نے تو بہت بڑا 20-20 من 25-25 من ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو جانور جب بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے نا تو وہ خراٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، اس جانور کے نکیل ڈال دیتے ہیں۔ کیا ڈال دیتے ہیں؟ اچھا نکیل جب پڑ جاتی نا تو پھر 10 سال کا بچہ بھی چلا ہے اس کو۔ اللہ آپ میری بات سمجھ لیں،
نکیل پڑ گئی نا، اللہ اب 10 سال کا بچہ بھی چلے گا، نکیل نہ ڈالی ہو تو پھر وہ بتائے گا میں ہوں کون، تو آ تو سامنے تو آ، نکیل پڑ گئی۔ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی اللہ والے سے نکیل دلوا لیں۔ جب نکیل پڑی ہوئی ہوتی ہے نا تو بندہ ادھر ادھر بھاگ کے تو دکھائے، کیا سبحان اللہ، وہ جیسے ہی بھاگے گا نا ادھر سے کھلے گی رسی، ادھر ہے۔ تو یہاں کا جا رہا ہے، ادھر، بشرطے کہ نکیل ڈالنے والا کامل ہو۔ ایسا نہیں کہ پیر منگل بدھ گزر گیا تو پھر پتہ چلا وہ پیر تھا، ایسا پیر نہیں کہ جب منگل بدھ گزرنے پتہ چلے کہ ہاں وہ پیر تھا۔ ہمیں چاہیے پیر کامل۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے مرشد زادے کی شان میں بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ کھو کے سدھ بدھ بنے سنیچر پیر، واہ واہ واہ، کھو کے سدھ بدھ بنے سنیچر پیر۔ آج کل ہے نا، بہت ہے، کھو کے سدھ بدھ بنے سنیچر پیر، حق کا جمعہ ہے احمد نوری، حق کا جمعہ ہے احمد نوری۔ اے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،